قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اور فوراً موسیٰ علیہ السلام نے توبہ بھی کی۔ اللہ کے نیک بندوں میں اور دیگر لوگوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے وہ اڑ جاتے ہیں، نہیں میرے مارنے کی کوئی نیت تھوڑی تھی، کوئی میرا کیا قصور اس میں، مر گیا تو وہ تو اللہ کا ارادہ تھا مرنا تھا اور مر گیا، مکے سے بھی کوئی مرتا، اکڑ جاتا ہے، وہ تعویلیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی آپ زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے جو بہت نیکوکار بنے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ یہی دیکھیں گے کہ ان سے واقعی جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلا وجہ لوگوں کے سامنے توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کی کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ ساری کی ساری توبہ ہوتی ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ یار یہ دیکھو یار کیسا آدمی ہے، دیکھو اس نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی معافیاں مانگ رہا، تو لوگوں کو گھیرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ریاکاری کے طور پہ ہوتی ہے، اور جو اصل غلطی ہوتی ہے اس پہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور بہت مجبور ہو جائیں تو الٹی سیدھے لفظوں کے ساتھ جناب وہ رجوع کر لیں گے یا کسی اور کو کہہ دیں گے میری طرف سے رجوع کر لیں۔ لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں انہوں نے ارادتاً کوئی غلطی نہ بھی کی ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ زیادتی کی ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا۔ اب ہم تعویذات دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو کسی کو پریشان نہیں کرتے، پھر بھی ہم پر یہ بیماری آ جاتی ہے، ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہے، ہمیں تکلیف آ جاتی ہے۔ یعنی وہ گناہوں کا پتلا ہے، اس کو نہ دین کے مسائل آتے نہ شریعت کے مسائل آتے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق مارتا، لیکن ہمارے سامنے آ کے کیا بول رہا ہوتا ہے ہم نے تو کسی کا قصور بھی نہیں کیا، پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں یہ مصیبت آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے جن کا کوئی قصور ہے ہی نہیں، جو معصوم ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فغفر لہ، تو رب نے اسے بخش دیا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو خطاوار سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر توبہ کریں گے تو دل سے توبہ کریں گے، ورنہ ہمارے کہنے پہ ہم کہیں گے بھئی چلو استغفار کا وظیفہ کرو، تو وہ طوطے کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بغیر معنی سمجھے طوطے کی طرح تو پڑھ تو لے گا، لیکن اپنے کسی گناہ پہ کبھی شرمندگی اختیار نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے یہاں پر جس کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حزب کبیر میں فرماتے ہیں بلکہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہو جائے اس نیکی سے بہتر ہے جو رب سے دور کر دیتی ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان سے گناہ سرزد ہوا اور واقعی اس کو گناہ سمجھ کر وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو توبہ تو کہتے ہیں رب کی طرف رجوع کرنے کو، تو رب سے قریب ہوا ہی نہیں ہوا۔ اور دوسرا بندہ جو سمجھتا ہے میں بڑا نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں تو کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا، میں تو روزے بھی رکھ لیتا ہوں، میں تو خیرات بھی کر لیتا ہوں، میں تو صدقہ بھی کر لیتا ہوں، تو وہ رب سے دور ہوتا ہے، اپنے نفس سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ میں کو دیکھ رہا ہے،
وہ رب کو نہیں دیکھ رہا. اگر رب کو دیکھ رہا ہوتا تو کہتا کہ رب کا فضل ہے مجھ پر جو مجھے نماز کی توفیق دیتا ہے, رب کا فضل ہے مجھ پر جو مجھے صدقے کی توفیق دیتا ہے, رب کا فضل ہے مجھ پر جو مجھے روزے کی توفیق دیتا ہے, رب کا فضل ہے مجھ پر جو مجھے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں تو اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوں کہ سارے کام کر سکوں, بس میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ جو مجھ سے کام کرا لیتا ہے. تو یہ ایک الگ معاملہ, لیکن عام طور پہ ایسا معاملہ لوگوں میں پایا نہیں جاتا. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو تجھے رب سے قریب کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے رب سے دور کر دے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ظاہر میں جس کو غلطی کہیں, گناہ کہیں, وہ رب کی قربت کا باعث بن رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. عرض کیے میرے رب جیسا تو نے مجھ پہ احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے رب کا احسان دیکھ رہے ہوتے ہیں, مصیبت میں بھی رب کا احسان دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی عیش و عشرت میں تو ہر ایک ہی دیکھ رہا ہوتا کہ چلو اللہ نے فضل فرما دیا ہے, لیکن جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ سختی میں بھی رب کا احسان دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا تو اب اس پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, میرے رب جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے, جو تو نے مجھ پہ احسان کیا, یعنی میری توبہ قبول کر لی, مجھے معاف کر دیا, تو اب میں ہرگز بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا, مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. یہاں پر کیا مراد ہے؟ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دیا, لیکن مجرموں کی صحبت میں رہنا ان کی تعداد کو بڑھانا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ فرعون کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے تو فرعون کے ساتھ رہتے تھے, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے رب میں اب ان مجرموں کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں تو نے مجھ پہ احسان کیا, میں ان کو بھی چھوڑ کے اب یہاں سے نکل جاؤں گا. مراد یہ کہ فرعون کو بھی میں چھوڑ دوں گا. تو یہ وہ آیت طیبہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی نیک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے مجرم قسم کے لوگوں کا ساتھ دے اور ان کا اعلیٰ کار بنے, ان کی نوکری کرے, اس سے بچے انسان, اس سے دور رہے ان باتوں سے. اگرچہ کہ وہ لوگ تم سے کوئی برا کام نہیں لے رہے ہیں, اگرچہ کہ جائز کام لے رہے ہیں اور فقہی اعتبار سے تمہیں اس کی نوکری کرنا بھی جائز ہے, لیکن ایک طرح کا ساتھ دینا تو ہوا کہ تم ان کے جتھے کو بڑھا رہے ہو, ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہو, کسی نہ کسی طرح سے تم ان کے مددگار بن رہے ہو. تو متقی لوگ ان باتوں سے بھی بچتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. فائدہ بھی حاصل ہوتا تب بھی نہیں جاتے ان لوگوں کے پاس.